محترم سامعین، آج کل طلاق ثلاثہ اور تعدد ازدواج کو لے کر پورے ملک میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں ایک طوفان برپا ہے۔ ان دو مسئلوں کو موضوع بحث بنا کر ملک کے باشندوں کو یہ بتانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اسلامی شریعت کا یہ قانون ظالمانہ ہے العیاذ باللہ، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہماری جو تنظیم ہے جہاں سے مسلمانوں کو پرسنل لا اور شرعی معاملات میں رہنمائی اور مدد ملتی ہے، جسے ہم مسلم پرسنل لا سے یاد رکھتے ہیں، افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری اس تنظیم پر بھی کیچڑ اچھالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عزیزان ملت، 15 فروری سن 1987 مطابق 5 جمادی الاولیٰ سن 1407 ہجری بروز اتوار کو روزنامہ ایثار پٹنہ میں یہ خبر آئی تھی کہ امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی نے جمعرات کو پاکوڑ میں 1,00,000 فرزندان توحید کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے جسے پورا کرنے کی ضرورت ہو اور نہ کوئی زیادتی ہے جس کو حذف کیا جائے۔ آگے امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے اسلام قوانین اور اسلامی معاشرت کے خلاف پروپیگنڈوں کے ذریعے منافرت پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن مسلمان کبھی بھی یونیفارم سول کوڈ کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بیان ہے جو امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے راجیو گاندھی جی کی دور حکومت میں دیا تھا۔ میرے بزرگوں، ہندوستان میں کئی مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اور تمام مذاہب کے پیشواؤں اور ذمہ داروں کو ان کے مذاہب دھرم میں کسی کی بھی مداخلت کرنا ناقابل قبول ہوگا، اور یہ مداخلت دستور ہند کے خلاف بھی ہے، جسے ہمارے ہندو بھائی اور مسلم بھائی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، مسلم پرسنل لا یہ قرآن و حدیث پر مبنی قانون ہے، اس میں نہ پارلیمنٹ تبدیلی کا اختیار رکھتی ہے اور نہ عدالت اپنے طور پر تشریح کرنے کا حق رکھتی ہے، اور ہندوستان کے قانون میں ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے، مذہب پر عمل کرنے اور مذہب کی تبلیغ کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ دوسرے عدالتی فیصلوں میں اس پر صراحت و وضاحت موجود بھی ہے، اور دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں طلاق اور تعدد ازدواج کی شرح دوسری مذہبی مقداروں سے کم ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں طلاق بدرجہ مجبوری مشروع ہے۔ کسی شرعی پرابلم کے بغیر شوہر اگر طلاق کا ارادہ کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب تعدد ازدواج کا پہلو بھی دیکھیے۔ ایک شوہر ہے جس کی بیوی بے حد بد اخلاق ہے، ہر وقت غصے سے پیش آتی ہے، زندگی شوہر کی جہنم بنا کر رکھ دیے، تو ایسی صورت میں بھی شریعت یہی کہتی ہے کہ طلاق دینے سے احتراز کرے، بچے، طلاق نہ دے، اور چونکہ بیوی کی ایذا رسانی کی وجہ سے شوہر کی زندگی تلخیوں کا شکار ہو چکی ہے، شوہر پریشان ہو چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں شوہر 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو تو ضرور اختیار کرے گا۔ نمبر 1، یا تو پوری اسلامی اصول کے حساب سے منفرد ہو کر زندگی گزار لے گا، یا پھر دوسری شادی کرے گا، یا تیسری شکل یہ ہے کہ اسی بیوی پر صبر کر لے گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہی نکلا کہ 99% ملک کے مسلمان شریعت پر عمل کرنے اور مسلم پرسنل لا کے تحت اپنے معاملات حل کرنے کا مطالبہ اور احتجاج کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو زعماء ہیں اور لیڈران ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، ان کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے، اور اللہ سے یہی اس عاجز کی بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت پورے ملک میں بسنے والی
خواہ کوئی بھی قوم ہو، ہمارے ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، دلت بھائی ہو، جتنی بھی قومیں ہیں، اللہ رب العزت سب کے درمیان میں محبت، اتفاق اور اتحاد کو پیدا فرمائیں، اور جو وکاس اور ترقی کی باتیں ہوئی تھی، ان وکاس اور ترقی کے لیے پوری ہم سب کو مل کر جتن کرنے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔